بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وظائف کی دنیا میں خوش آمدید۔ آپ کے لیے وقتاً فوقتاً ہم چھوٹے چھوٹے وظائف، چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی تسبیحات، یہ سب کچھ ہم لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے، اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کسی بھی قسم کی مشکل میں نہ ہوں، اور اگر آپ کے پاس کوئی مشکل ہے یا ذہن میں آپ کے کوئی مشکل ایسی ہے جس کا آپ سلوشن چاہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا حل مل جائے۔ تو اسکرین پہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا، دیکھیں دو انمول خزانے کی ایک بک ہے گی میرے پاس رکھی ہوئی ہے۔ یہ حکیم محمد طارق محمود کی عبقری والوں کی ہے۔ اگر آپ کا نظر سے کہیں گزر ہوا ہو، ایسا کسی بک آپ کی نظروں سے گزری ہو جو عبقری کا، آپ کے رسالے وغیرہ آتے ہیں، ان کی کافی ساری ویڈیوز بھی ہیں گی، تو بہت اچھی اور بہت کارگر باتیں بتاتے ہیں، اپنے یقین کرنے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن ان کی ایک بک ہے گی دو انمول خزانے۔ بیسیکلی چینل پہ دکھانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہاں پر تو یہ بکس اویلیبل ہیں، لیکن آپ کون سے شہر سے ہیں، کون سے ملک سے دیکھ رہے ہیں، دوسرے کنٹریز سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کی کوشش کریں کہ جہاں پر دینی آپ کی مذاہبی کتابیں ملتی ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنے مجموعہ وظائف ملتے ہیں سارے، تو وہاں سے آپ معلوم کر سکتے ہیں، یا آئی تھنک مجھے معلوم نہیں کہ اس کو آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں آپ، بکس اگر منگوا سکتے ہیں تو، اور ورنہ جہاں پر جن کی پہنچ نہیں ہے، جہاں پر یہ بکس نہیں ہیں، تو اپنے چینل کے تھرو میں ان کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ دو انمول خزانے کی ایک بک ہے، اور اس میں کچھ صورتیں، کچھ آیات لکھی ہوئی ہیں، اور کچھ جو ہیں اس میں قصے بھی لکھے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے انہوں نے مینشن کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کو دیکھیں، بک کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف کے کارگر ہونے کی نا کچھ شرائط ہوتی ہیں، تو اس کی شرائط یہ ہوتی ہیں کہ آپ نے ایک تو جو بھی کچھ پڑھنا ہے نا وہ بہت یقین اور کے ساتھ عمل کریں۔ شک عمل کو جو ہے وہ ضائع کر دیتا ہے، تو جو بھی آپ عمل کریں وہ بہت یقین کے ساتھ کریں۔ اور یہ دیکھیں، یہ میں اس کو یہاں سائٹ کرتی ہوں، اور یہ بھی میری یہی بک ہے گی دو انمول خزانے کی، یہ میں یہاں رکھ دیتی ہوں، اس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہوں تھوڑا سا، صرف میں آپ کو یہ مینشن کرنا چاہ رہی ہوں کہ وظائف کو پڑھنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں، کچھ اس کی احتیاطیں ہوتی ہیں، اور یہ جو میں آپ کے ساتھ جتنے بھی شیئر کر رہی ہوں وہ بہت سمپل ہیں، بہت نارمل ہیں، مجموعہ وظائف سے ہیں، اور جو میں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے وظائف کرتی ہوں، شیئر کر رہی ہوں، میرے پاس بکس ہیں اور آدھو وظائف کی، تو اس کے ساتھ کر رہی ہوں۔ تو وظائف کو آپ جب بھی پڑھیں تو آپ صرف اتنا سا خیال رکھیے کہ یقین کے ساتھ آپ نے عمل کرنا ہے، جو بھی کچھ پڑھنا ہے، شک جو ہے وہ عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ جو بھی پڑھنا ہے آپ کو توجہ کے ساتھ عمل کریں، بے توجہی جو ہے وہ پڑھی جانے والی دعاؤں کو ہوا میں کہیں گم کر دیتی ہے۔ آپ اگر کچھ بھی وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ کی توجہ نہیں ہے اس میں، تو آپ نے جتنی بھی دعائیں پڑھی ہوں گی اور جتنا بھی آپ نے تسبیحات اپنی پڑھی ہوں گی وہ سب کہیں ہوا میں گم ہو جائیں گی۔ رزق حلال کا اہتمام کریں، دیکھیں کوئی بھی چیز آپ پڑھیں گے تو اس کے لیے آپ کو رزق کا، حلال رزق کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ حرام غذا جو ہے وہ عمل کے اثر کو ضائع کر دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے، اور ہر عمل جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اپنے ذہن میں یہ ہمیشہ خیال رکھیں، یہ بٹھا کے رکھیں، جو بھی کچھ پڑھیں تو اس کے لیے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سے راضی ہوگا تو ہمارے لیے تمام مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں گی، اور مشکلات جو ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ بالکل نارمل سی اور بیسک سی بات ہے کہ اگر مالک راضی ہوگا تو کام بنے گا۔ فرائض کا بھی اہتمام کریں، جو لوگ نماز اور دیگر فرائض ادا نہیں کرتے تو ان کے عمل جو ہیں وہ بے اثر رہتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو پڑھنے کے لیے جو بھی کچھ بتا دوں کہ میں آپ کو کوئی وظیفہ بتا رہی ہوں، کوئی تسبیح بتا رہی ہوں، لیکن اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو فرض ادا نہیں کریں گے تو وہ آپ کے جو اعمال ہیں ان کو سب کو بے اثر کر دیں گے۔
حرام کاموں سے بچیں، اور جن کاموں کا وہ کام جنہیں شریعت نے حرام قرار دے دیا ہے ان کا ارتکاب روحانیت کو جو ہے وہ نقصان کر دیتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں مینشن کر دیا ہے کہ کون سے کام ہمیں کرنے، کون سے نہیں کرنے، اور کون سے حرام کام ہیں، تو ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اور شریعت نے جن کو حرام قرار دے دیا ہے ان کا ارتکاب جو ہے وہ روحانیت کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اپنے الفاظ کو بالکل درست ادا کریں۔ آپ جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، دیکھیں اگر یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی آیت یا سورت لکھی، یہ سورہ فاتحہ لکھی ہوئی ہے، تو اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں تو الفاظوں کو درست طریقے سے ادا کریں، کیونکہ غلط پڑھنے سے اگر آپ ذرا زیر زبر پیش کی غلطی کر دیں گے، الفاظ کو صحیح تلفظ سے ادا نہیں کریں گے تو اس کے معنی بدل جائیں گے، اور وہ بجائے اس کے کہ آپ کو فائدہ دے آپ کو نقصان ہوگا اور گناہ گار الگ ہوں گے۔ طہارت کا اہتمام کریں، خود بھی پاک صاف رہیں، اور جہاں آپ پڑھ رہے ہیں اپنا لباس، اپنے بدن اور اپنی جگہ کو پاک صاف رکھیں، تاکہ فرشتے بھی آئیں اور آپ کی جو وظائف ہیں، تسبیحات ہیں، آپ کی صورتیں ہیں، دعائیں جو بھی ہیں، تو ان کو آپ جب اہتمام سے پڑھ رہے ہیں تو وہ جلد سے جلد اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ ہر عمل کرنے کے لیے، ہر وظیفہ پڑھنے کے لیے، ہر دعا مانگنے کے لیے، ہر نیک کام کرنے کے لیے عاجزی اور آویزاری کے ساتھ عمل کریں۔ عاجزی بہت ضروری ہے، اگر آپ نے عاجزی اختیار نہیں کری تو پھر آپ کا جو عمل ہے وہ ضائع ہوگا، اور اگر ضائع نہ بھی ہوا تو اس کو آپ کو پورا فائدہ نہیں ملے گا اور اس کا ثواب نہیں ہوگا۔ تو یہ بک میں آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں، یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک آپ کی عبادتیں اس کے بغیر ہو رہی ہیں تو کوشش کیجئے کہ اپنی عبادتوں میں اور نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد، یا صبح میں یا رات میں، دن میں، جس وقت بھی آپ کو دن میں 2 مرتبہ اس کو آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور دیکھیں یہ بک جو ہے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں وہ بھی یہی بک ہے گی، اور یہ بھی دیکھیں 2 انمول خزانے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، تو میں نے اس کو یہاں کر دیا ہے، اس کو میں یہاں رکھ دیتی ہوں۔ اچھا دیکھیں، شروع میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہی ہوں اس بک کے حوالے سے کہ اس میں جو جتنے بھی یہ پیچھے پیجز ہیں، یہ چھوٹی سی ایک بک انہوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے، جنہوں نے بھی پرنٹ یہ کروائی ہے، تو اس میں جتنے بھی لکھے نا، تو یہ ان کے بارے میں شروع میں قصے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے۔ اگر اس وظیفے کے حساب سے اگر کوئی بھی بک لکھی جائے یا کوئی بھی کتاب لکھی جائے تو آپ یقین کریں کہ ایک بہت موٹی جلد میں کتاب بن جائے گی۔ تو وہ بک جو ہے وہ اس میں اتنے قصے اور اتنے واقعے ہوں گے کہ آپ پڑھ کے تھک جائیں گے۔ تو یہاں پہ چند جو ضروری ہیں وہ مینشن کر دیے آپ کی تسلی کے لیے، تاکہ آپ کس حوالے سے کس چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ دیکھیں یہ وظیفہ نمبر 1 ہے، تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آپ نے ہر فرض نماز کے بعد کوشش کریں کہ اس کو ایک دفعہ پڑھ لیا کریں۔ الحمد شریف ہے پہلے آپ کی یہاں تک، اس کے بعد یہیں سے آپ کی آیت الکرسی سٹارٹ ہو رہی ہے۔ آیت الکرسی آپ نے پڑھنے کے بعد، اس کو میں یہاں نکال دیتی ہوں، یہ دیکھیں یہ آیت الکرسی یہاں پر ختم ہوئی ہے، اور یہاں آپ کو مینشن کر دیا ہے کہ یہ البقرہ یعنی سورہ بقرہ سے لی گئی ہے یہ آیت الکرسی۔ اس کے بعد یہ دیکھیں شہد اللہ انہ، یہاں سے آپ کی دوسری سورت سٹارٹ ہوئی ہے اور یہاں ختم ہوئی ہے۔ یہ والا جو پیراگراف سورت کا لکھا ہوا ہے یہ سورہ آل عمران کا ہے اور آیت نمبر 18-19 لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے اور آپ کی پہنچ سے دور ہے یا آپ کے پاس نہیں آ سکتی یا وہاں مل نہیں سکتی، آپ جس کنٹری سے جس شہر سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ صورتیں نوٹ کر لیں کہ پہلے علم شریف ہے، پھر آیت الکرسی ہے، پھر سورہ آل عمران کی 18-19 شہد اللہ سے لے کے سریع الحساب تک، یہاں تک آپ کی سورہ آل عمران ہے۔ پھر یہ دوسری یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ بھی سورہ آل عمران کی ہے، لیکن یہ آیت نمبر 26-27 ہے۔ دیکھیں یہاں پر لکھی ہوئی ہے، یہاں سے لے کے یہاں تک جب آپ پہنچیں گے تو سورہ آل عمران کی 26 اور 27 سورت یہ یہاں پر ختم ہوئی ہے۔ پھر لقد جاءکم سے رسول سے یہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہاں سے جو یہاں تک آپ پڑھیں گے یہ سورت توبہ سے لی گئی ہے۔ یہ والی سورت بہت چن کر یہ صورتیں اٹھائی گئی ہیں۔ قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں ہیں وہ لفظ بلفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں، بہت کارگر ہیں، بہت اثردار ہیں،
اور ان میں سے بھی اگر آپ کچھ جو ہمیں بتائی جاتی ہیں وظائف کے طور پر، تو وہ بن کر سب اتنا طاقتور ہو جاتا ہے وہ پڑھنا کہ آپ اس کو یقین کریں تو آپ کو اندازہ ہو کہ یہ کیا بن جاتا ہے۔ یہاں سے پھر یہاں پڑھنے کے بعد سورہ توبہ ہے اور اس کی آیت نمبر 128 اور 29 جو ہے وہ یہاں مینشن کر دیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں دعا کی ہیڈنگ ہے اللہم انت ربی سے لے کے، یہ میں آپ کو پیج پلٹ کے دکھاتی ہوں، یہ دیکھیں یہ یہاں تک پوری دعا ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ بک نہیں ہے تو آپ اس چینل کے تھرو سے یہ کتاب دیکھ کر اور اس صورتوں کو دیکھ سکتے ہیں، ان کا آپ فوٹو اسٹیٹ نکال لیں، اسکرین شاٹ لے کے ان کو پیپر پہ نکلوا لیں اور ان کو پڑھیں، اور آپ کو جو ہے یہ وظیفہ یہاں سے یہاں تک اینڈ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ میں نے آپ کو بتا دیا، الحمد شریف سے شروع ہوگا اور پھر اس کے بعد سورہ البقرہ پہ ہے، پھر آل عمران کی 2 صورتیں یہاں پر ہیں گی، ایک سورہ توبہ سے لی گئی ہے اور پھر اس کے بعد یہ دعا ہے۔ یہاں پر یہ والا آپ کا جو وظیفہ نمبر 1 ہے یہ ختم ہوتا ہے، اور اس کو آپ نے ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ جیسی فرض ادا کر لیں تو فرض کے بعد اس کو 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، ورنہ یہ والی بک میں آپ کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے وظیفے کو جو ہے یہاں مینشن کر دیا ہے کہ کس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ وہ یہاں پہلے خزانے کے فضائل اور یہ جو فوائد ہیں وہ یہاں لکھے ہوئے ہیں، آپ چاہیں تو اس کا اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیں مندرجہ ذیل 6 دعاؤں کو پہلے درود شریف پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں، اور وہ 6 دعائیں مندرجہ ذیل ہیں۔ تو دیکھیں یہ لکھی ہوئی ہیں، سورہ فاتحہ ہے، آیت الکرسی ہے، پھر یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 صورتیں یہاں مینشن کی ہوئی ہیں، پھر یہ والی ہے سورہ توبہ کی، اور اس کے بعد یہ دعا ہے، اور یہ کتاب کا نام بھی مینشن کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پیج کا آپ اسکرین شاٹ لے کے آپ یہ صورتیں اپنے پاس نکال کے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ بک اویلیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے نا اس کو یہاں تک، تو آپ کو اس کے اتنے فوائد ہوں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو کوئی مشکل ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی قسم کی آپ کو کوئی مشکل حل کرنی ہے جس کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، اور آپ سب سے اس کا راستہ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں، اب آپ بالکل تھک ہار کے بیٹھ گئے ہیں، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کو پڑھنا ہے، 2 انمول خزانے کو آپ نے پڑھنا اسٹارٹ کرنا ہے۔ اور اس کا خزانہ نمبر 1 تو آپ صبح شام پڑھیں گے، اور یہ دیکھیں یہاں برابر پیج میں انمول خزانہ نمبر 2 مینشن ہے، یہ دیکھیں یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے یا لطیفم بخلقہ یا علیمن بخلقہ یا خبیرم بخلقہ الطف بیا لطیفو یا علیمو یا خبیرو، یہ یہاں سے یہاں تک ایک یہ ہے انمول خزانہ نمبر 2۔ اور یہ وظیفہ ایسے ہی سے آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے باوضو پڑھنا چاہیے، لیکن بے وضو بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے مندرجہ ذیل واقعات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں، جیسے آپ کو خزانہ نمبر 1 میں واقعات بتائیں اسی طرح خزانہ نمبر 2 میں واقعات بتائے ہیں۔ تو یہ آپ کی یہ بک ہے گی، اور یہ دیکھیں اس کے سارے جتنے بھی ہیں گے وہ یہ یہاں پر مینشن ہے، اور لاسٹ میں قصوں کے بعد یہ دیکھیں 2 انمول خزانے کی خاص ترکیب بتائی گئی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جس طرح پڑھنا ہے کہ اگر آپ 2 انمول خزانے سے زیادہ نفع لینا چاہتے ہیں تو اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 بار انمول خزانہ نمبر 1 اور 21 بار صبح شام، یا صرف دن میں 1 بار کسی بھی وقت 21 بار پڑھ لیں 2، اور انمول خزانہ نمبر 2 کم از کم 313 بار، اور زیادہ سے زیادہ ہزاروں کی تعداد میں آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ بک بہت کارگر ہے، اس کو ضرور آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے، اس کو لینے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک اس کو نہیں لیا ہے، اس کو نہیں پڑھا ہے، تو آپ اس کو لیجئے اور پڑھیے۔ میرے کہنے سے یہ اتنی طاقتور دعائیں ہیں کہ اگر آپ نے ان دعاؤں کو پڑھ لیا تو میں آپ کو کیا کہنا چاہیے کہ ایک گارنٹی دیتی ہوں کہ اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ خود دیکھیں کہ آپ کی لائف چینج ہو جائے گی، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ دور ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکلات دور ہوں تو ہمارے چینل سے آپ ایسے بہت سارے وظیفے دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بہت سارے تسبیحات اور وظیفے اور دعائیں جو ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ اگلے وظیفے میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں۔
جب تک اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ.